بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت، اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، عبقری شخصیت، بے مثال حکمران اور قائد، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف کے پیکر مجسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعہ کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بہت کچھ اصلاحات دین کے مختلف شعبوں میں فرمائی، اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کی نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے، بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈل بنانا چاہیے۔ خلوص و للہیت، سادگی و بے نفسی، انکساری اور عاجزی، بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالی نے نوازا تھا۔ دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، جن کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا اور اطراف عالم تک پہنچا، جن کی عظمت اور شوکت کا رعب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تھرتھراتی تھی۔ ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ تعالی نے انسانیت کی خدمت، رعایا کی خبر گیری، مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا تھا۔ راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا، ہر ضرورت مند کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا۔ آپ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشے ہیں، اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رفیق خاص کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی بے مثال حکمرانی سے متعلق چیزوں کو پیش کریں گے، اور اس سلسلہ میں ان کی سادگی اور انکساری کے پہلو کو بھی بیان کریں گے، تاکہ اندازہ ہو کہ جس کو اللہ تعالی نے ایک بڑی سلطنت کا فرما روا اور منصب خلافت کا مسرد نشین بنایا تھا، لیکن وہ ان تمام کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت میں کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور لوگوں کی بھلائی اور فائدہ کے لیے کن کن چیزوں کو بروئے کار لایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی، اور عادل حکمران بن کر تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات و برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درہ کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہ و جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرا اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف
اور ڈر کے بغیر آرام فرما رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کی حکمرانی کے چرچے طول و عرض میں پھیل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع و سادگی اور زہد و تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا اسی پر پوری زندگی گزر جائے۔ عمدہ کھانوں، بہترین غذاؤں اور اسباب تنعم سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ ان لوگوں کے لیے روزانہ 3 روٹیوں کا انتظام ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا، کبھی گھی، کبھی دودھ، کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے ابال لیا جاتا تھا، کبھی تازہ گوشت، اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک دن ہم سے کہا کہ اے قوم، میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری و ناپسندیدگی محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا، تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے نا واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ لباس و پوشاک میں بھی اسی طرح کی سادگی آپ نے اختیار کی جو ہر ایک کے لیے نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کرنے اور نظام سلطنت کو چلانے کا بے مثال انداز دیا ہے۔ ایک حاکم کی کیا فکریں ہونی چاہیے اور رعایا کی خبر گیری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کو بہتر طور پر آپ نے پیش کیا اور بتایا کہ جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ تخت اور حکومت کے ملنے کے بعد اپنی عوام کی فکروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے۔ جب لوگ آرام و راحت کے لیے گھروں میں چلے جاتے تو آپ حالات سے آگاہی حاصل کرنے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے باضابطہ چکر لگاتے، اور جو کوئی مصیبت زدہ ملتا، پریشان حال نظر آتا، مسافر یا اجنبی غم کا شکار دکھائی دیتا تو خلیفہ وقت خاموشی سے کام انجام دے جاتے اور احساس تک ہونے نہیں دیتے کہ یہ وہی عمر ہے جس کی عظمت کے ڈنکے عالم میں بج رہے ہیں۔ رات میں گشت کے دوران آپ نے بے شمار پریشانیوں کی امداد کی، اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لوگ پریشانی سے دوچار ہوں گے تو ان کے کام آیا جائے۔ اس سلسلہ میں بہت واقعات ہیں جس سے آپ کی ہمدردی اور فکر مندی اور رعایا کی خبر گیری کا جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت خلق کا انداز بھی نرالا تھا۔ گلیوں میں گشت لگاتے ہی تھے۔ نظام خلافت ایسا بنایا تھا کہ کوئی ضرورت مند محروم نہ رہنے پائے۔ حکام اور عمال بھی ایسے متعین فرمائے تھے جو ہر وقت راحت رسانی کی فکر میں کوشاں رہتے۔ ساتھ میں خود امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے، بلکہ آپ کی زندگی پوری انسانیت کی خدمت میں گزرے۔ اسی میں آپ کو مزہ آتا اور دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح میں نے اس مکان میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی بیٹھی ہے۔ میں نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ وہ کون سے تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اسی طرح میرے پاس آ کر میری ضروریات کو پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور صفائی و ستھرائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک رات آپ مدینہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا جو کل نہیں تھا۔ اس کے باہر ایک بدوی بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری اس کے قریب گئے۔
حال دریافت کیا، رونے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی درد زدہ میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون نہیں جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لائے۔ اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آج تمہیں نیکی کمانے کا ایک موقع دیا ہے، کیا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ بیوی نے کہا کہ ضرور، آپ بتلائیے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت درد زدہ میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں، لہٰذا تم جلدی سے ضرورت کا سامان لے کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت ام کلثوم آپ کے ساتھ نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی خود اٹھا لی، خیمہ آتے وہ اندر چلے گئے۔ باہر آگ جلا کر آپ نے ہانڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین، اپنے دوست کے بیٹے کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جیسے اس دیہاتی نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو۔ پھر جو کھانا تیار ہوا تھا اندر دے دیا، اس خاتون کو کھلایا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس بدوی سے کہا کہ تم بھی کھا لو، بہت دیر سے بھوکے ہو، اور یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ صبح آ جاؤ، بچے کا روزینہ مقرر ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، پریشان حالوں کی خدمت کی اور محتاجوں کی ضروریات کی تکمیل فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اپنی رعایا اور دوسرے افراد کی راحت رسانی کی فکر میں رہتے اور ان کی خدمت کرنے میں پیش رہتے، اسی طرح آپ خادموں اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ غلاموں، آقا، مالک و مملوک کا فرق نہیں ہوتا اور ان کو آرام پہنچانے میں آگے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت سے باطل کے دل لرزتے اور بدن کانپتے تھے، وہ اتنے رحم دل اور خیر خواہ تھے کہ ان کی رحم دلی اور خیر خواہی سے غلام بھی سکون و اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور کھانا ایسے بڑے برتن میں لایا گیا جس کو 4 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ خادموں نے کھانا لا کر رکھ دیا اور واپس ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ تو ان خادموں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں پر رحم کرے، یہ ابھی تک طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر خادموں کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ سب نے کھانا کھایا۔ آپ نے عیسائی اور غیر مسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا اور ان کی راحت کا پورا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملہ میں جتنے سخت اور مضبوط تھے، رہن سہن کے لحاظ اور حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے اتنے ہی نرم اور رحم دل تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے تڑپنے والے تھے۔ آپ کی رحم دلی اور خیر خواہی انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالنا، ان کو غیر ضروری استعمال کرنا، ان کے چارے کا صحیح انتظام نہ کرنا آپ کو بہت ہی ناگوار گزرتا تھا، اور کسی ایک جانور کا بھی مالک کی بیجا زیادتیوں کا شکار رہنا بھی آپ کو رنج و غم میں مبتلا کر دیتا تھا۔ خوف و خشیت اور احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر بکری کا کوئی بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ آپ نے خدمت خلق کے میدان میں جو اہم کام انجام دیے، اس میں نظام بیت المال کا استحکام بھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں جو بیت المال قائم فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے نظام کو مضبوط و مستحکم فرمایا اور اصول و ضابطوں کے ساتھ اس کو جاری کیا۔ اپنی اولاد کے مال و دولت کو اس میں لگا دیا اور خود سادگی کی زندگی گزار دے۔ مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکان بیت المال کے لیے خاص کر لیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند پڑا رہتا تھا اور اس میں کچھ داخل کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ چنانچہ وفات کے وقت بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو
صرف 1 درہم نکلا۔ حضرت عمر نے تقریباً 15 ہجری میں ایک مستقل خزانہ کی ضرورت محسوس کی اور مجلس شورا کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ دارالخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اور صوبہ جات میں بھی اس کی شاخیں قائم کی گئی اور ہر جگہ اس محکمہ کے افسر جداگانہ مقرر ہوئے۔ صوبہ جات اور اضلاع کے بیت المال جس قدر رقم میں جمع ہو جاتی تھی وہ وہاں کے سالانہ مصارف کے بعد اختتام سال صدر خزانہ یعنی مدینہ منورہ کے بیت المال میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ صدر بیت المال کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے صرف اس کی تعداد سالانہ 3 کروڑ درہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا عجیب انتظام فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مالک حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ محصول طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیجا شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے غیظ و غضب میں ایک تیر خنجر تیار کیا اور نماز فجر میں چھپ کر آ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اس نے اس زور سے 3 وار کیے جس سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے۔ موت و حیات کی اس کشمکش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا۔ ابو لؤلؤ نے تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کر دیا اور جب وہ بالکل گرفت میں آ چکا تو از خود خنجر مار کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ذی الحجہ کو خنجر مارا گیا اور 1 محرم الحرام کو شہادت عظمیٰ کا سانحہ پیش آیا اور تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن رہی۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے 2 رفیقوں کے پہلو میں جگہ ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المؤمنین کی اس تمنا کو پورا کیا اور حجرہ میں تدفین کی اجازت دی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔